مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ عورتوں کے خلاف بات کرتے کرتے اس نے یہی جملہ دہرا دیا۔ اس نے کہا عورت تو جوتی کی طرح ہوتی ہے، اس نے کہا عورت جو ہے وہ تاج کی طرح ہوتی ہے، اور یہ اس شخص کی نظر میں تاج کی طرح ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اور تیرے باپ نے تو تجھے 1 ریال میں میرے ساتھ بیاہ دیا، تمہاری قیمت جو پیپسی کے برابر ہے، ایسا کرو 50,000 ریال لے کے آ جاؤ، وہ میری بیٹی کو گفٹ دو، تو پھر میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا، پھر میری بیٹی رخصت ہو کے تمہارے گھر جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا قصہ کو بہت لمبا چوڑا نہیں ہے معمولی سا، لیکن بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مثال ہمارے ہاں ہماری محفلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور یہ مثال جو ہے سبحان اللہ میں سمجھتا تھا کہ صرف ان پڑھ یا جاہل یا لوگوں کے اندر ہی ہے، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ یہ مثال جو ہے عربوں کے ہاں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عورت ایک جوتی کی طرح ہے۔ جوتی جو ہے وہ آئی پاؤں میں قدموں میں، ٹھیک ہے، وہ اگر پوری آ گئی تو آ گئی، اگر نہ آئی تو انسان جب چاہے اس کو بدل سکتا ہے۔ لو جی ناظرین اکرام، اسی تناظر میں مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ عورتوں کے خلاف بات کرتے کرتے اس نے یہی جملہ دہرا دیا۔ اس نے کہا عورت تو جوتی کی طرح ہوتی ہے، آدمی جب چاہے اسے بدل سکتا ہے، جب چاہے اسے اپنے سائز اگر بہتر مل جائے تو جو اس کو مل جائے وہ بہتر ہے، اس کو بدل سکتا ہے، جوتی جو ہوئی۔ تو وہاں پر مجلس میں ایک دانا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے عزیزو جو بات کہی، بڑے پتہ کی بات کہی، اور یہی بات سنانے کے لیے میں نے اب یہ ولاگ بنایا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، یہ عورت واقعی جوتی کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے، اس شخص کی نظر میں جو اپنے آپ کو صرف پاؤں سمجھتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ پاؤں یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پاؤں ہوں، اور وہ جو پاؤں ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جوتی ہوتی ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو انسان نہیں بلکہ پاؤں سمجھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو سمجھے کہ وہ اس کے لیے جوتی ہے۔ لیکن اس نے کہا بات سنو، ہماری نظر میں ہم سے پوچھو، عورت جو ہے وہ ایک تاج کی طرح ہوتی ہے، سر کے اوپر تاج ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا عورت جو ہے وہ تاج کی طرح ہوتی ہے، اور یہ اس شخص کی نظر میں تاج کی طرح ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ کتنی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جو ہوتے ہیں نا اس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ تو عزیزو، اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کے بارے میں لوگوں کے نظریات، لوگوں کے خیالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ وہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے سعودی عرب میں، مجھے یہ گفتگو کرتے کرتے بات یاد آ گئی۔ ایک شخص تھا، بڑا شریف النفس تھا، بڑے اعلیٰ خاندان کا تھا، بیٹی اس کی جوان تھی، اس نے شادی بیٹی کا رشتہ کرنا تھا۔ لو جی، اس کے پاس رشتہ لینے کے لیے لوگ آ گئے۔ ناظرین کرام، جو لڑکا تھا اس کے والد نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ تم نے رشتہ تو دیا، یہ بتاؤ کہ حق مار کتنا ہوگا؟ اس نے کہا جتنا دے سکو۔ اس نے کہا نہیں، ہم اتنے نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا 1 ریال دے دو، 1 ریال حق مار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور عزیزو، یہ اس وقت کی بات ہے، اب تو پیپسی یہاں پہ بھی سعودی عرب میں بڑی مہنگی ہو گئی، اس زمانے میں 1 ریال کی ایک پیپسی آتی تھی۔ لو جی، 1 ریال کے اوپر نکاح ہو گیا، بسم اللہ، شرعی طور پر جائز ہے یہ بات۔ اب نکاح ہونے کے بعد ہوا یوں کہ جناب علی وہ جو لڑکا تھا اس نے لڑکی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا چاہا، شروع کر دیا۔ وہ اس کو کئی دفعہ بلاتا، اس کو کہتا اور تیرے باپ نے تو تجھے 1 ریال میں میرے ساتھ بیاہ دیا، تمہاری قیمت جو پیپسی کے برابر ہے۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور پھر حتیٰ کہ اس نے اس کو پیپسی کہہ کے بلانا شروع کر دیا، یا پیپسی تال، پیپسی ادھر آؤ، پیپسی کھانا لے کے آؤ، پیپسی چائے لے کے آؤ۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، بڑے خاندان کی تھی، سمجھدار۔ اس نے کچھ دن تو برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے خامد نے اس کو فون کیا، اس نے کہا کہ آؤ واپس۔ اس نے کہا میں نہیں آتی۔
اس نے جا کے اپنے والد کو بتا دیا. اس کا والد جو تھا بڑا شریف النفس بڑا آدمی تھا. اس نے اس کے باپ کو فون کیا. اس نے بھی اس کو فون کیا, ہاں جی ہماری بہو کو ہماری بیٹی کو ہمارے گھر کیوں نہیں بھجواتے؟ اس نے کہا بات سن. اس نے کہا میں نے تمہیں شریف النفس سمجھتے ہوئے 1 ریال حق مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا, لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی. ایسا کرو 50,000 ریال یا اس سے کم و بیش, مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, 50,000 یا تھا 1 لاکھ تھا, بہرحال اس نے کہا اتنی رقم لے کے آ جاؤ, وہ میری بیٹی کو گفٹ دو تو پھر میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا, پھر تمہاری میری بیٹی رخصت ہو کے تمہارے گھر جائے گی. بعض اوقات لوگ جو ہیں اصل میں حقیر سمجھتے ہیں, دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. یاد رکھیں میرے عزیزو, بات میں تو مختصر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن حقیقت بات یہ ہے, یہ ایک عربی کا لفظ ہے جبر خاطر. کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو آپ اچھا اس کو بڑا کرنے کے لیے, اس کی دل لگی کے لیے, یہ کام جو ہے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہوتا ہے. اور فرمایا انا خیر لأہلی, میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. عزیزو, اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, عورت کو مت سمجھے معمولی. عورت جو ہے وہ تو سر کا تاج ہے, وہ ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, بیوی ہے, سکون کا ذریعہ ہے, زندگی کی ساتھی ہے, زندگی کا رنگ اور ذائقہ ہے. عورت کے بغیر جو ہے گھر جو ہے وہ تو بالکل سونا ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. گھر سونا سونا ہوتا ہے, بالکل خراب گھر کی طرح ہوتا ہے. عورتوں کے ساتھ نرمی محبت کا برتاؤ کرو, گھر کی زندگی کو خوشگوار بناؤ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کی عزت کریں گے وہ بھی تمہاری عزت کریں گے. بہت بہت شکریہ.